بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع عید الفطر کے دن کی فضیلت و اہمیت اور اس دن ہمیں کون سے اعمال بجا لانے چاہیے، یہ آج کا موضوع ہے۔ عید الفطر کو یوم الجائزہ بھی کہتے ہیں، انعام والا دن۔ حاضر محترم، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک تشریف لائے۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو اہل مدینہ 2 دن کھیل کود کے لیے مقرر کر رکھے ہوئے تھے۔ اہل مدینہ نے 2 دن کھیل کود کے لیے مختص کیے ہوئے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ہادان الیومان، یہ 2 دن کیا اہمیت رکھتے ہیں، ان 2 دنوں کی کیا اہمیت ہے؟ قالوا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنا نلعب فیہما فی الجاہلیۃ، ہم ان 2 دنوں میں ایام جاہلیت میں کھیلتے کودتے تھے اور خوشی مناتے تھے۔ فقال ان اللہ قد ابدلکم بہما خیر منہما یوم الفطر و یوم النحر، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں کی جگہ ان سے بہتر 2 دن مرحمت فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ حاضرین محترم، اس حدیث پاک سے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے 2 دن انعام والے رکھے، اکرام والے رکھے، خوشی والے رکھے، مسرت اور فرحت والے رکھے۔ ایک یوم عید الفطر اور ایک دوسرا یوم النحر، قربانی کا دن۔ اور حاضر محترم، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس دن جو اعمال بجا لانے کا حکم دیا، اس حدیث پاک کو بھی رجب الحنبلی نے فی لطائف المعارف میں بیان کیا، اور اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عید الفطر کے دن حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے فقراء بھائیوں کے لیے کھانا تیار کریں اور ان کو کھانا کھلائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جس نے کسی ایک فقیر کو کھانا کھلایا اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اور جس نے 2 کو کھانا کھلایا اس کو شرک اور نفاق سے پاک کر دیا جائے گا، اور جس نے 3 کو کھانا کھلایا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کا نکاح حور عین سے کر دے گا۔ تو یہ آقا علیہ السلام اس دن جس عمل کا حکم دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو، جس عمل کا کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، موٹیویشن دیا کرتے تھے کہ معاشرے کے غرباء کو، یتامہ کو، مساکین کو کھانا کھلانا، اس دن صدقہ و خیرات کرنا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ عملوں میں سے ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اور حاضرین محترم، جو عید کے دن ہمیں کون سے اعمال بجا لانے چاہیے، کون سے افعال سر انجام دینا چاہیے، مختلف کتب حدیث کے اندر جو آقا علیہ السلام کے معمولات مبارک تھے، اس دن اور جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس دن جو مستحب اعمال ہیں، مسنون اعمال ہیں، ان کا آپ کے سامنے مختصراً گوش گزار کر دوں۔ اس دن اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے سب سے پہلے، کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق دی، تراویح کی صورت میں قیام اللیل کرنے کی توفیق دی، اور کروڑ شکر اللہ رب العزت کا بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ ان ماہ رمضان میں
نیک افعال سر انجام دینے کی توفیق دی، اور دوسرا اس عید کی رات کو، لیلۃ العید الفطر کو عبادت کرنی چاہیے، بخشش و مغفرت مانگنی چاہیے، اور پھر عید کے دن نماز کے لیے غسل کرنا یہ مسنون عمل ہے، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور عید کے دن برش کرنا، مسواک کرنا، دانتوں کو صاف کر کے عیدگاہ کی طرف جانا، یہ بھی مسنون اعمال میں سے ہے۔ اور اس کے بعد اچھے کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا، اور اگر نئے موجود نہیں ہیں تو کم از کم اچھے صاف ستھرے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جانا، مسجد کی طرف جانا نماز عید کے لیے، اور اس کے ساتھ خوشبو لگانا اس دن اپنے کپڑوں کے ساتھ، یہ بھی ایک مسنون عمل ہے، تاکہ جب آپ لوگوں کو عید ملے تو لوگ فرحت و مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اچھے احساسات کے ساتھ آپ کے ساتھ عید ملیں۔ اور دوسرا، عید پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ صدقہ فطر یہ وہ عمل ہے، وہ مالی انفاق ہے جو اگر انسان روزے میں کوئی بیہودہ بات کر دی ہو، لغو بات کر دی ہو، فحش بات کر دی ہو، تو اس کا کفارہ یا اس گناہ کو، غلطی کو پاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے صدقہ فطر ہر مالدار کے اوپر واجب فرمایا۔ اور پھر اس دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا پی لینا آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، آپ کھجور تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ اگر عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو عیدگاہ کی طرف یا مسجد میں نماز عید کے لیے پیدل چل کر جانا۔ اگر دور رہتے ہیں، دور قیام کرتے ہیں، تو مجبوری کی حالت میں آپ عذر ہے، شرعی عذر ہے، یعنی آپ کا راستہ طویل ہے، تو پھر آپ اپنی گاڑی پہ آ سکتے ہیں۔ اگر محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنی ہے تو پھر بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ پیدل چل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حق بندگی ادا کرنے کے لیے، نماز عید ادا کرنے کے لیے آپ جو ہے اس دن پیدل چل کر مسجد کی طرف جائیں۔ اور اس کے علاوہ پھر اس دن جب راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہنا، اونچی آواز کے ساتھ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھنا اور خطبہ سننا، یہ بھی سنت عمل ہے، مسنون عمل ہے۔ اور پھر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے اور مسنون عمل ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ اعمال کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کریں۔ عید کا دن یوم الجائزہ ہے، انعام والا دن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن کثرت سے صدقہ و خیرات کریں، اپنی فیملی میں، اپنے عزیز و اقارب میں جو غریب ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، صدقہ فطر ادا کر کے، صدقہ و خیرات ادا کر کے۔ کووڈ-19 کی صورت میں، کرونا کی وبا کی صورت میں بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے دل کھول کر صدقہ و خیرات کریں، ان کے اوپر خرچ کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔